اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، گرمی ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے اور اس کے باوجود تھوڑی تھوڑی آواز چلتی رہتی ہے۔ ہر جگہ ہر علاقے کا اپنا اپنا موسم ہوتا ہے، تبدیل اور ہوتا رہتا ہے۔ اگر آپ 10 کلومیٹر آگے پیچھے جاتے ہیں تو وہاں تھوڑا بہت جو ہے وہ چینج بھی آ جاتا ہے، لیکن آن دا ہول ٹیمپریچر جو ہے وہ برابر ہی ہوتا ہے۔ پورے یورپ کا، پورے اسکینڈینیویا کا موسم جو ہے اس وقت گرم ہے۔ تو سیاسی لوگ جو ہیں وہ چھٹیوں پہ ہیں، کمون میں بھی جو چھٹیاں ہیں، تو لیکن اپنا جو سیاستدان کام کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلے جی پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا کہ، اور سوشل میڈیا پہ بھی بتایا تھا کہ اس ہفتے کے ہمارے مہمان جو صبح انٹرو میں بھی ہم نے بتایا، سوشل ڈیموکریٹ کے وقار جو ہے وہ سٹی کونسلر ہیں، اور یہ دوسری تیسری بار جو ہے اس جاب میں، اس پوسٹ پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اپنی جماعت میں کافی اثر و رسوخ رکھتے ہیں، پاورفل ہے۔ جو وہاں کے میئر ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی بڑی اچھی دوستی ہے، وہ کام بھی کرتے ہیں، سپلینٹ بھی ہیں، اور بہت ساری اچھی کمیٹیوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے حصے کا، جو ان کے حصے کا کام ہے وہ کرتے ہیں۔ پڑھے لکھے ہیں، پڑھے لکھے سے مراد ہے اچھی ان کی جاب بھی ہے، اور کوالیفیکیشن بھی ان کی بہت اچھی ہے۔ یہ پوری فیملی جو ہے وہ پڑھی لکھی ہے، ان کے والدین بھی پڑھے لکھے ہیں۔ تو سامعین، یہ جو پڑھی لکھی چیزیں ہوتی ہیں یہ امپلیمنٹ بھی کرنی پڑتی ہیں۔ کمون میں جو پوسٹیں ہوتی ہیں امپلیمنٹ بھی کرنی پڑتی ہیں، کام بھی کرنے پڑتے ہیں۔ تو لوگوں کے مسائل ہم سنتے رہتے ہیں، تو اکٹھے کرتے رہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ذمہ دار پڑھا لکھا کونسلر ہمارے برابر آئیں گے تو ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ مسائل ہیں، لوگ کس طرح سوچتے ہیں، لوگ کس طرح بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر اس کو سب لوگ سنتے ہیں، تو وہ ان کو جواب دینے میں بھی جو آسانی ہوتی ہے۔ تو وقار، ایک بار پھر ہم آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو راجا صاحب، تھینک یو۔ وقار، ہم نے چھوٹی سی تمہید باندھی ہے، اس میں بھی سارے مسائل، سارے سوالات بھی سامنے رکھے گئے ہیں، تو میں صرف ایک دفعہ آپ سے کہوں گا اپنا تعارف کرا دیں، آپ کس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کس کس کمیٹی میں ہیں آپ؟ جی، میرا نام وقار احمد ہے اور میں اس وقت چیئرمین ہوں اویاؤ آپس مارکس اویل میں۔ یہ میرا سیکنڈ پیریڈ چل رہا ہے اور اچھے رزلٹ سے اندر آیا تھا، اسی لیے مجھے چیئرمین کی پوسٹ ملی ہے۔ میجورٹی میں بیٹھا ہوں، لاسٹ ٹائم بھی میجورٹی میں بیٹھا تھا۔ سو یہ میرا فنکشن ہے۔ اس دفعہ ہم کام کر رہے ہیں کہ کئی قانون امپلیمنٹ ہو رہے ہیں اسٹیٹ کے لیول سے، ان پہ فوکس ہے اس دفعہ۔ تو اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے کام ہوتے رہتے ہیں وہ بھی فوکس میں رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بجٹ بھی بیلنس کرنا ہوتا ہے ہر سال قانون کا۔ ظاہر ہے بجٹ کے بغیر تو سارا کام نہیں چلتا۔ تو ابھی غالباً بجٹ تو پاس نہیں ہوا، تجاویز سوری لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، لوگ اپنی اپنی تجاویز پارٹیوں والے میٹنگ کر رہے ہیں، ابھی چیز سامنے تو نہیں آئی۔ نہیں، وہ سامنے نہیں آئی، مگر ہمارا کام 2027 کا بجٹ بیلنس کرنے کا کہہ لیں کہ مارچ اپریل میں شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ بجٹ کا کام ہوتا ہے سومافے کے پہلے تک، تھوڑی میٹنگز ہوتی ہیں، اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ ہر پارٹی کیا چاہتی ہے سے۔ اس کے بعد پھر جب اگست سپتمبر کی میٹنگز ہوتی ہے وہ زیادہ کنکریٹ ہوتا ہے، اس میں ڈسکس ہوتی ہیں اسپیسیفک چھل چھے جو ہوتی ہے نا، کہ فار ایگزامپل ہو گیا کہ ایلٹرام کو کی سروس میں ایک دو چیزیں بنانی ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے، یا اسکول کی مرمتیں کرانی ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے۔ پھر یہ چیزیں اس بیس پہ پھر ان ڈیٹیلوں کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے، نیگوشیشن ہوتی ہے۔ وقار، آگے ہماری بات چل رہی تھی کہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے، کہ پہلے کچھ زمانہ پہلے جو بڑی کمیونیں بڑی صاف ستھری ہوتی تھی، ان کی پارکنگ پلیس بڑی صاف ستھری ہوتی تھی۔ اب آپ جتنی بھی پارکنگ پلیس دیکھ لیں، پرائیویٹ تو لوگ خود صاف کر لیتے ہیں، لیکن جو کمیونز کی جگہ ہوتی ہیں، جو سال کے لوگ گاڑی کھڑی کرنے کے پیسے دیتے ہیں، پاس کے پیسے دیتے ہیں، یا پارکنگ پے کر کے پیسے دیتے ہیں، تو وہ جگہوں پہ ہمیشہ یہ جو دیوار لوگ کھڑکیاں لگا رہے ہوتے ہیں، اسٹینلیسا لگی ہوتی ہیں، اس کے سکرو وغیرہ یا دوسری چیزیں لگی ہوتی ہیں، اسی طرح نیچے پڑی ہوتی ہیں، وہ صفائی کر کے نہیں جاتے۔ گاڑیوں کا نقصان ہوتا ہے، گاڑیوں کے اوپر چیزیں گر جاتی ہیں، لائنیں پڑ جاتی ہیں، ٹائر پنکچر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نظام یہ کمیونہ کے اندر آتا ہے یا کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر آتا ہے؟ یہ ایک مکس ہے، کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو کمون
توپل کر سکتی ہے اور کوئی چیزیں ہوتی ہیں جہاں ہم نا فار ایگزامپل ہمارا ایک مسئلہ ہے اس دفعہ ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے ہوسی ایس وہ جو ہوتے ہیں نا آؤ فیل سنچنگ وہ ہینڈل کرتی ہے اور جب ان کے ٹرک آگے پیچھے جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ مٹی چھوڑتی ہے سڑکوں پہ اور سڑکیں پہ جب مٹی ہوتی ہے تو گاڑی جب چلتی ہیں تو ان پہ بھی لگتی ہے پولوشن فیل ہوتا ہے ہمارے جو لوگ سائیکل چلاتے ہیں یا لوگ چلتے پھرتے ہیں ہم پچھلے 2 سالوں سے اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ہم نے سختی ان پہ کی ہوئی ہے اس پہ ہم آڈٹ بھی کرتے ہیں مگر اگر بندہ یہ کہے کہ اس کمپنی کو ہم قانون سے نکال دیں وہ نہیں ہم کر سکتے ہم ان کو پھینک نہیں سکتے باہر قانون سے مگر ہم ان پہ یہ ڈیمانڈ رکھ سکتے ہیں کہ آپ جو گن کھلاتے ہو اس کو صاف بھی کیا کرو اور اس پروسیس میں ہم زیادہ چیزیں بھی اوپر رکھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے فار ایگزامپل وہ ہوتا ہے نا کہ ہر شام کو ایک چکر لگانا ہوتا ہے اس علاقے میں اور وہ جو ٹرک ہوتا ہے صفائی کرنے والا وہ چلانا ہوتا ہے یہ مسئلہ ابھی بھی کافی گرم ہے پچھلے 1.5 سال سے الیکشن سے پہلے بھی گرم تھا مگر ہم لاسٹ ٹائم جب ہم ایک دن جب ہم نے چھٹیوں سے ایک دن پہلے میئر اور میں میٹنگ کی تھی ہم نے حسیس سے اور وہاں بھی ہم نے تھوڑی نا سخت ٹون سے ان سے بات کی تھی کہ یہ قانون نہیں فالو کر رہے اور اس پہ ہم اویئرنیس ڈال رہے ہیں ہم ان کو پھینک نہیں سکتے باہر قانون سے مگر ہم ان پہ نا پریشر ڈال سکتے ہیں دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ اور جو کئی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں وہ بھی کوشش کر رہی ہیں کہ ہمیں کرٹیسائز کر رہی ہیں کہ ہم انف نہیں کر رہے مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ شور مچانا بہت سوکھا ہے قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرنا دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ اس کے علاوہ آپ نے پارکنگ کی بات کی ہے پارکنگ کا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے قانون میں پہلے دن سے جب میں 2019 یا 20 میں جب میرا پہلا پیریڈ شروع ہوا تھا تو یہ باتیں چل رہی تھی کہ پیچھے لنکس پکڑیں گلوسٹوں میں بھی لانی ہے کہ نہیں اور میں بہت سخت اس چیز کے خلاف تھا تو آج دن تک خلاف ہوں کہ گلوسٹوں میں پیچھے لنکس پکڑیں نہیں ہونی چاہیے ایک دو پرائیویٹ پکڑیں سوز بنائے گئے ہیں مگر وہ پرائیویٹ ہیں مگر جو آفلی پارکنگ ہے گلوسٹوں میں وہ پیچھے لنکس پارکنگ نہیں ہوگی اور اس پہ میرا بہت زیادہ فوکس ہے کہ ایسے ہی رہے اس کے علاوہ آپ نے صفائی کی بات کی ہے جنرلی میرے قانون میں تو ویسے بھی آئی ڈونٹ فیل کہ گندگی کبھی تھی کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے ہم نئے فلیٹس بنا رہے ہیں ڈفرنٹ علاقوں میں اس کا جو ہوتا ہے وہ ہے مگر اس پہ کبھی کمپلین نہیں ہوئی آئی سو یہ کبھی مدعا نہیں بنا یہاں وقار بہت ساری گاڑیاں اب زیادہ تر گاڑیاں جو ہیں وہ الیکٹرانک ہونے جا رہی ہیں کوپن ہیگن کمیون میں تو داخلہ ہی بند ہو جائے گا پیٹرول گاڑیوں کا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے ایک زمانے میں جب نئی گاڑیوں کے لیے بات کی گئی تھی تو پرانی گاڑیوں کے انہوں نے پیسے دیے تھے تو اب ایسا قانون ہونا چاہیے کسی فرم سے کسی کمپنی سے کنٹریکٹ ہونا چاہیے کہ نئی گاڑیاں جو ہیں وہ سستی کریں پرانی گاڑیاں اچھی قیمت پر وہ واپس لے لیں تاکہ لوگ گاڑیاں خرید سکیں تو کیا یہ تجویز آپ اپنی قانون میں دے سکتے ہیں؟ یہ تو اگر میں آپ کا سوال ٹھیک سمجھاؤں تو یہ تو اسٹیٹ لیول کا کام ہے نا کہ کسٹم اوقیف گاڑیوں کا کم کر دیں اور یہ غلط رکنگ میں خیال ہے کہ یہ گاڑیوں پہ کسٹم لگانا شروع کیا تھا اور یہ گاڑیاں تھوڑی مہنگی ہو گئی تھی مگر یہ لوکل پالیٹکس میں ان چیزوں پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے نہیں میں تجاویز کی بات کروں جب پارٹی کے بڑے لوگ آپ ظاہر ہے آپ کی مرکز میں بھی آپ کی حکومت ہے آپ کی جماعت کی حکومت ہے ظاہر ہے جی دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر آپ کا یہ ریڈ بلاک حکومت میں ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی جی تجاویز جو ہیں وہ جہاں موقع ملتا ہے تو انسان دے سکتا ہے نہیں یہ چیز مینشن ضرور ہوئی ہے جب کوئن تلسی کی بات ہوتی ہے کہ لوگوں کا جو ہے نا وین ہے کیسے مطلب لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے بجلی کی گاڑی لینی ہے تو 1.5-2 لاکھ تو استعمال کرنا ہی پڑنا ہے اگر ہمیں ڈیزل پیٹرول کی لینی ہے تو 50 ہزار کی مل جاتی ہے تو
तो इन चीजों पर भी तो है ना, एक इकोनॉमी भी फॉलो करती है इस चीज पे। इस्तेमाल शुदा गाड़ियां जो बिजली की होती हैं वो अभी नहीं उस कीमत पे आई कि आप जाके ले लें। अगर आ भी गई हैं तो उनके किलोमीटर इतने ज्यादा होते हैं कि एक रिस्क रहता है कि बैटरी जवाब ना दे जाए। तो इससे साबित हुआ कि यहाँ सरमायादाराना निज़ाम, कंजर्वेटिव निज़ाम चलता है। जैसे आप समझे, मैं मेरी भी यही राय है कि देखिए, एक पार्टी की हर पॉलिसी के बंदा नहीं होता एग्री। कोई चीजें होती है जो बंदा कहता है कि कोई सेंसिटिव चीज है, उसमें ज्यादातर लोग एग्री करते हैं पार्टी के। और कोई चीजें होती है जहां आप कहते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। और मुझे भी लगता है कि एक जब आप बिजली की गाड़ियों में आप को महंगा कर देते हो, फिर मार्केट जो कहता है वो यही है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है इतनी महंगी बिजली की गाड़ी लेने के, या मैं फिर जाके आप पेट्रोल की ले लें। वो बंदा ले सकता है 50-30 हजार की। सो ये उनको भी पता है, मगर वक्त के साथ साथ देखते हैं क्या होता है। मगर ये डिस्कशन चल रही है। बंदा कह सकता है कि चलें, अच्छी बात है कि ये पावर बातें में डिस्कस होती रहती हैं। बातें, क्योंकि होती रहती आपका है। स्पोर्ट्स से साथ भी तल्लक है, आप खुद भी क्रिकेट गालबन खेलते हैं, तो स्कूलों के लिए, अपना अच्छी खुराक के लिए और उसके लिए सेहत के लिए, ग्राउंडों में पब्लिक को लाने के लिए, क्रिकेट को ज़्यादा आगे प्रमोट करने के लिए आप क्या खुद ज़ाती तौर पर क्या कोशिश कर रहे हैं? हमने सोनूज पुलचिक में फोकस किया, कहीं छिलछे में। उसमें कई चीजें ऐसी भी हैं कि अल्कोहल कंट्रोल हो, जल्दी उम्र में ना पीना शुरू करें लोग, सिगरेट से दूर रहे, पफ्स जो ई सिगरेट होते हैं उससे दूर रहे, और एक्टिव मशरूम त्योगा करें। उस पे हम फिजिक्स ग्रुप पे भी इन्वेस्ट करते हैं, उनकी फैसिलिटी भी में भी करते हैं। मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ, हमारे पास भी क्रिकेट क्लब है। ये जो क्रिकेट क्लब है ना हमारा ग्लोस्टोप में, उसमें इतना ना, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो यही है कि कमून उनकी ज्यादा सुनता नहीं है। मैंने बस यही किया अभी तक, मुझे 6 महीने ही हुए हैं एक रिलेशन अच्छा बनाने की ग्लोस्टोप के साथ, क्रिकेट क्लब के साथ। कि उनसे मैंने ये बस यही किया है कि एक मीटिंग करा दी है मेयर के साथ, और वहाँ जो जो भी मुद्दे थे वो डिस्कस हो गए हैं। उनका एक ये भी मुद्दा था कि जब विंटर सीजन होता है तो ट्रेनिंग बहुत कम होती है, तो इसलिए बच्चे सही तैयार एंड फिट नहीं होते जब आउटडोर सीजन शुरू होता है। और वो उस चीज पर हमने बड़ा फोकस किया हुआ है। और ये इंशाल्लाह जब बजट आएगा तो उस पर भी देखते हैं क्या पॉसिबल है क्या नहीं, कि इनको थोड़ा इन पे भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। मगर ये आपने ये भी सोचना है कि ये बस ग्लोस्टो क्रिकेट क्लब की बात नहीं है। कई हमारे पास कई क्लब्स ने, हॉनपॉल क्लब भी है, स्विमिंग क्लब भी है, गिल क्लब भी है, फुटबॉल क्लब भी है, बास्केटबॉल क्लब भी है। तो ये सब हमसे रास्ता करते रहते हैं, और हम इनको बहुत अहमियत देते हैं। हम बजट में भी इनको काफी कुछ देते हैं हर साल। तो हालांकि वकार, हमारा जब हम बजट आपका बढ़ जाता है तो फिर आप बजट की कमी को पूरा किस तरह करते हैं? हम जब एक ही एक्सरसाइज होती है बजट कट, उसमें यह होता है कि सर्विस फॉरेनल से करनी पड़ती है, सबको करनी पड़ती है। यही इसी कहते हैं एंसवा लेना। और हम लास्ट ईयर हमारा बजट बड़ा बैलेंस रहा है। इस दफा जो नजर आ रहा है, हमने कोई पैसे कट करने हैं मजबूरन। क्योंकि वरना अगर हम बजट कट ना करें तो हम ना फिर गवर्नमेंट आके हमारा कम्यून का बजट टेक ओवर कर लेती है, फिर वो डिसाइड करेगी कि हमने पैसे कैसे यूज करने हैं। इसलिए हम वी हैव टू डू इट। और हम जब करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि बच्चों और बूढ़ों को ये फील ना हो ज्यादा। तो जब ये दो साइड में हो गए तो रह जाता है सड़कें और पार्किंग एंड फ्रीसिस क्लूपा, स्पोर्ट्स क्लूपा। और उन पर फिर हम थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। मैं ऐसे नहीं है कि हम उनके ही बस फोकस करते हैं, हम थोड़ा बैलेंस करके ही करते हैं। वकार, आप अपने जो आपके वोटर सपोर्टर होते हैं, पार्टी होती है, बहुत सारे मामलात होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती हैं, बाज़ दफ़ा मेयर की जगह भी काम करने पड़ जाते हैं, तो आपको खुद कैसा लगता है? देखिए, मैं एंजॉय करता हूँ। मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है। मैं शुरू में से ही मेजोरिटी में रहा हूँ, और इसलिए मुझे बहुत ज्यादा मौका मिला है इन्फ्लुएंस करने का।
कमून का जो पूरा लीडरशिप है उनसे भी अच्छे तल्लुकात हैं मेरे, और उनसे जो होता है ना मेल मिलेदा से भी, उनसे भी अच्छे तल्लुकात हैं मेरे। सो ये एक ऐसा काम है जहां आप दिन ब दिन अपना ना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करी जाते हैं, और मैं एंजॉय करता हूँ। मेरा पहला जो पीरियड था वो थोड़ा एनोनिम था, मगर अब जो है वो मैं इनर सर्कल के अंदर हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। इसके अलावा बंदा कह सकता है कि जब फिर आप नजर में भी आते हो, आपकी हर जो होती है ना डिसीजन, उस पे लोग उंगलियां भी उठाते हैं। एंड मगर आई एंजॉय दैट। ये हर किसी के बस में नहीं होता कि जब आप कमून में बैठे हो तो आपके आप पे इतनी नजरें हो और लोग इतनी बातें करें, और आप ने ठीक तरीके से उनसे बातचीत करनी है, बहस करनी है, अपना मौकफ रखना है, और डिस्कशन को जीतना भी है। और ये पूरा प्रोसेस आई एंजॉय दैट। मगर इसके अलावा ये कमून मेरा शहर है, मैं यहाँ ही पैदा हुआ हूँ, यहाँ ही मैं स्कूल में भी गया हूँ, पढ़ने में भी गया हूँ। सो मैंने क्रिकेट भी यहाँ बचपन से खेली है, फुटबॉल भी खेला है। सो ये मेरा कमून है, आई नो माई सिटी, और मैं इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका वक्त मतलब है थोड़ा कि आप डिफरेंट है। सारे प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन जब ये हाज़िरी वगैरह को होती है, बातें होती हैं, कम्यून्स की मीटिंग्स होती हैं, कमेटीज़ की जब बैठे जहाँ जहाँ बैठे होते हैं वहाँ की मीटिंग्स होती हैं, तो हाज़िरी के लिहाज से आपका नंबर कहाँ आता है? मैं तो हर मीटिंग अटेंड करता हूँ, सो आई बिलीव टॉप में ही आता है। तो ज़बरदस्त सीट आप पे आता है, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने की है। तो बाकी लोग को आपको पता है बाज़ जगहों पे सुनने में मिलता है कि लोग आते हैं, हाज़िरी लगाते हैं और उसके बाद जो है वो चले जाते हैं, वो इतना ज़्यादा जो है वो मीटिंग्स अटेंड नहीं करते, हाज़िरी की शक्ल तक ही रहते हैं। वो मेरा ख्याल है वो लोग करते हैं जिनके पास कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता या कोई पावर नहीं होती। वो बस कुछ कर भी नहीं सकते ना, बस गिला शिकवा ही कर सकते हैं, मगर उनकी कोई पॉलिसी कंप्लीट थ्रू नहीं जाती। मतलब है कि ये अच्छी बात है कि आप जो है वो कहते हैं कि पहली दफ़ा मैंने सुना है कि आप इंजॉय करते हैं, ये मीटिंग्स होती हैं, मैं इंजॉय आप पार्टिसिपेट करते हैं, हाज़िरी में आपके टॉप पे आते हैं, लिस्ट में आपका नाम आता है। तो इसके अलावा कोई आप बात करना चाहें, आप कहना चाहें, चूँकि लोगों की डिमांड्स तो बड़ी होती है, मेरा ये काम कर दें, मुझे ये कर दें, तो शायद बंदा इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन काम तो यहाँ कानून करता है। जी, ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों के पास कि जब एक बंदा मुझे वोट देता है तो मैं उनका हर काम कर सकता हूँ, आला कानून इजाजत भी ना दे, या ऐसा कोई मसला भी हो जहां मेरे पास कोई पावर भी नहीं है, फिर भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कर सकता हूँ। कई लोग पढ़े लिखे भी होते हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं, उनके लिए ये भी काफी होता है कि मैं कोई ठीक पावरफुल बंदे से मीटिंग ही करा दूं। जैसे मैंने मेयर से मीटिंग कराई थी, एक और भी एक दो केस थे जहाँ कोई ना मीडियो टेक्निक के सेंटर शेफ हो गए, उनसे मैंने मीटिंग करा दी, क्योंकि एक मसला होता है पीछे का। उनसे भी मीटिंग करा दी। ये मैं कर सकता हूँ क्योंकि उन्होंने भी अगर वो मेरी बात ना माने तो मैं ना अपने पावर में रह के उनके भी ना बहुत प्रेशर डाल सकता हूँ, इतना डाल सकता हूँ कि वो स्ट्रेस में चले जाएं। और वो ये हुआ भी है। हमारे ना कोई पार्टी में लोग थे, हर पार्टी में नहीं, मैं जिस पार्टी से हम समाप्त करते हैं, लेकिन ये सब कुछ वो पहली कानून के दफा आए अंदर थे। होता है ना? हाँ, क्योंकि हम पॉलिटिक, आप ऐसे देखना है कि जो होते हैं ना डायरेक्शन या मजा पायटा खमून के, वो तगफ्त हंसिया करते हैं। हम जो है हम स्ट्रेटजी और ऑडिट भी हंसिया कर सकते हैं। ऑडिट का मतलब है कि नजर रखते सकते हैं कि लोगों ने काम ठीक किया, और अगर हमें लगे कि वो ठीक नहीं कर रहे तो हम उनसे डॉक्यूमेंटेशन मांग सकते हैं, पूरा प्रोसेस मांग सकते हैं कि ये आपने फैसला दिया, आप पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करें कि कैसे किया है। और अगर वो करे भी एक्सप्लेन तो फिर मैं उस एक्सप्लेनेशन पे एक नया पॉइंट डाल सकता हूँ कि ये भी एक्सप्लेन करें, ये भी करें, ये भी करें। उनके तक कि 3-4 दिन इसमें ही लग जाए, तो वो भी डरते हैं इस चीज से। क्योंकि ये हुआ है कि एक डिपार्टमेंट के 3 बंदे बीमारी मार के घर बैठ गए थे, एक बंदे की वजह से, पॉलिटिशियन की वजह से। और मेरा फोकस यही होता है कि खास तौर पे जब आप पावर में हो, कि आपके तलकात अच्छे हों डायरेक्शन से, कमून के मतलब पायरा से, क्योंकि इन्हीं से तो आपने काम करवाना है। वकार आपसे अगर सवाल करें, अगर आप मेयर की सीट पर बैठे तो आप अपनी काबीना की जो भी कमेटी होती है, ये भी एक छोटी सी पार्लियामेंट होती है, तो आप ये चीज़ें हैंडल कर सकते हैं?
مجھے لگتا ہے کہ ہر بندہ کر ہی سکتا ہے، مگر یہ دنیا کا کام ہے بتانا کہ کتنا اچھا کر رہا ہے۔ ہر بندہ تو یہی سمجھے گا کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، مگر اس کا اوپینین اتنا میٹر نہیں کرتا جو دنیا کا کرتا ہے۔ مگر میرے انر فیلنگ یہی ہے کہ یہ جب یہ دوسرا پیریڈ ختم ہو جائے گا تو مجھے اس چیز میں 8 سال ہو جائیں گے، تو آف کورس اگر میں نہ کر سکوں تو کون کر سکتا ہے، کیونکہ باقی سب جو ہیں وہ پینشن میں چلے جائیں گے ہماری پارٹی کے، اور ہمارے کمون میں رہ جاتے ہیں کوئی 6-7 بندے، اور ہماری پارٹی میں رہ جاتے ہیں کوئی 3-4 بندے۔ سو ان میں سے میری گنتی ہوتی ہے، اور آئی بلیو میں کر سکتا ہوں۔ سوال یہ پڑتا ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں یا نہیں۔ اور اس چیز پہ میرا اس وقت کوئی دھیان نہیں ہے، کیونکہ یہ لائف چینجنگ ڈیسیشن ہے میرا۔ جیسے آپ نے انٹرو میں کہا تھا، میری بھی بہت اچھی جاب ہے، اور اس فیلڈ سے مجھے پھر چھوڑ کے جانا پڑے گا، اور یہ میں نے نہیں کبھی بھی سوچا تھا اس چیز میں آتے وقت کہ میں نے اپنا جو پروفیشن ہے اس کو چھوڑنا ہے۔ وقار، آخر میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں اپنی کمیونٹی کو، اپنے ووٹر سپورٹر کو، ڈینش میں، انگلش میں، کسی بھی زبان میں آپ دے سکتے ہیں، 2 منٹ ہیں آپ کے پاس۔ چلو اردو میں بولتے ہیں۔ میں بس یہی کہوں گا کہ اس دفعہ جو میرا الیکشن تھا بہت اچھا رزلٹ مجھے ملا تھا، اور میں بہت شکر گزار ہوں ہر ووٹرس کا جس نے مجھے ووٹ ڈالا ہے۔ میں بس یہی کہوں گا کہ اس وقت جو کام ہمارا ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ ہم ایک بہت اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں، جہاں ہم یہی ہمارا فوکس ہے کہ ہمارے اسکول کے بچے، اسکول کی فیسلٹی اچھی ہو، ہماری ووکس 2 کی فیسیں، پڑھنے کی فیسیں کم ہو، ہمارا جو اہلکا فلاح ہے ان کو بھی اچھی سہولتیں ملیں۔ فار ایگزامپل ان کو شاور دینا ہوتا ہے 1 دفعہ ہفتے میں، یہ ہم تھوڑا زیادہ کروانا چاہ رہے ہیں اس گرمی میں خاص طور پہ۔ اور اس سے علاوہ ہم شہر میں فلیٹس بنوا رہے ہیں، کوئی پرائیویٹس ہیں اور کوئی ایلمن پولی بھی ہے۔ ایلمن پولی کی ویٹنگ لسٹ اس وقت ہے 15 سال 4 کمرے والے کی، اور وہ لسٹ میرا فوکس ہے کہ کم ہو، تو ہم بنوا رہے ہیں ایلمن پولی۔ اینڈ اس سے علاوہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں چھگوئی ہوں۔ ہر جس بندے کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، پیو چکنیک کا ہو گیا، اسکول کا ہو گیا، یا کسی اور قسم کا ہو گیا کمیونٹی ایڈمنسٹریشن سے، تو میں ان کے مسئلے کا جو ہوتا ہے نا فیسیلیٹیٹر بن سکتا ہوں، اور میں نے کیا بھی ہوا ہے، کرتا بھی ہوں، اور کرتا رہوں گا، کیونکہ یہی ہے کام میرا کہ پوا کا انشغال سے ہینڈل کرنا۔ سو صحیح ہے، میں کام کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ I think that's it. وقار، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔ تھینک یو اللہ انویٹیشن کے لیے بھی بہت شکریہ آپ کا۔ سامعین ناظرین، یہ تھے وقار جو کہ سٹی کونسلر ہیں اور محنتی ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ بڑی خوشی ان کی بات سن کر کہ وہ اپنے کام کو جو ہے انجوائے کرتے ہیں اور بڑی اچھی طرح خوش ہوتے ہیں اپنا کام کر کے، کسی کی مدد کر کے، اپنا کمیٹیز کی میٹنگ کو اٹینڈ کر کے ٹاپ لسٹ میں ان کی حاضری سے آتی ہے۔ تو سامعین ناظرین، یہی ہے، اس جمہوری ملکوں میں اسی طرح کام کیے جاتے ہیں اور اسی طرح کام ہوتے ہیں۔ سامعین ناظرین، ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا۔